علامہ صاحب آپ کی جانب آتے ہیں، یہ رات قدر، اس کا ایک معنی تقدیر بھی نکلتا ہے۔ تقدیر، اور اس رات کے حوالے سے لیلۃ القدر کی تلاش کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ اس میں تقدیریں بنتی بھی ہیں اور بگڑتی بھی ہیں۔ ذرا اس پہ روشنی ڈالیے گا علامہ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی برحق نبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ ماشاءاللہ بڑی خوبصورت سی گفتگو ہو رہی ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ شب قدر کی ایک ممکنہ رات ممکن نہیں ہو سکتی۔ میں سب سے پہلے اللہ کی وحدہ لا شریک، لم یلد ولم یولد، احد سمیع البصیر، اس ذات معبود برحق کی حمد کے بعد درود و سلام محمد و آل محمد علیہ السلام۔ قدر کی ابتدا تو 27 رمضان کو مملکت خداداد پاکستان سے ہو چکی۔ ماشاءاللہ، خوبصورت بات۔ یہ اللہ کی ایک انعام الہی میں سے ایک نعمت الہیہ ہے۔ بے شک، بے شک، بے شک۔ جب اس نعمت کا انسان کو قدر کرنا چاہیے، تو اس نعمت کی قدر جب انسان نہیں کرتا تو اللہ اس نعمت کو چھین لیا کرتا ہے۔ درست اللہ۔ مولا کائنات نے جب دعائے کمیل عطا فرمائی، جناب کمیل ایک صحابی بڑا مقام رکھتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ کچھ دعا فرمائیں، تو دعائے کمیل عطا کی، اور یہ کہہ کے عطا کی کہ کمیل یہ دعائے خضر ہے۔ دعائے خضر، یہ حضرت خضر کی دعا ہے، خضر کی دعا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور عطا کرنے والے مولا کائنات ہیں۔ سبحان سبحان اللہ۔ تو یہ کہہ کر کے آپ نے عطا کیا کہ یہ دعا ہے، لیکن یہ دعائے خضر ہے، سبحان اللہ۔ اور کمیل اس کو پڑھ لیا کرو۔ اگر ہفتے میں، مہینے میں، 2 مہینے میں، 6 مہینے میں، سال میں، کم از کم زندگی میں ایک بار، آہا سبحان اللہ۔ آپ یقین جانیں کہ اگر ایک مرتبہ کوئی انسان اس دعا کو پڑھ لے تو اس کو اندازہ ہوگا کہ علی کی نگاہ میں توحید کیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان سبحان اللہ، اللہ، سبحان سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ۔ وہ پہچانے گا، اس کو پتہ چلے گا دنیا توحید نہیں سمجھتی۔ اگر یہ دنیا توحید سمجھ لیتی تو خدا کی قسم کچھ بھی مسئلہ نہ رہتا۔ کیا ماشاءاللہ۔ علامہ صاحب ہمیں بھی فیضیاب کیجئے گا اس دعا کے ساتھ۔ مسئلہ تو ہوا ہی یہی ہے کہ جب انسان نے توحید کو نہ پہچانا۔ مولا سے پوچھا گیا کہ توحید کیا ہے، تو کہا الحمدللہ الذی احد بلا عدد، حمد ہے اس پروردگار کی جو ایسا احد ہے جو بلا عدد کے ہے۔ سبحان اللہ، بے شک، بے شک، بے شک۔ احد بلا عدد۔ تم تو ابتدا اور انتہا کرتے ہو نا، نہ تم اس کی ابتدا جانتے ہو نہ تم اس کی انتہا جانتے ہو، ماشاءاللہ۔ لہٰذا اس کو جب تم اول کہو گے تو بھی اس کی شان کے مطابق نہیں ہے، تم اس کو آخر کہو گے تو بھی اس کی شان کے مطابق نہیں ہے، اس لیے کہ تم آخر کا بھی جانتے ہو اور ابتدا کا بھی جانتے ہو، لیکن وہ ایسا معبود برحق ہے کہ جس کی نہ تم ابتدا جانتے ہو نہ تم انتہا جانتے ہو۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے۔ بے شک، بے شک۔ بے شک۔ اسی دعا کے اندر فرمایا ایک جگہ کے اوپر، اللہم اغفر لی الذنوب التی تغیر النعم، اللہم اغفر لی الذنوب التی تنزل البلاء، اے میرے رب میرے ان گناہوں کو معاف کر دے کہ جن سے بلائیں اور مصیبتیں نازل ہوتی ہیں۔ بہت خوب۔ اے میرا پروردگار، اے میرے معبود برحق، میرے ان خطاؤں کو، ان گناہوں کو بخش دے کہ جس سے نعمتیں متغیر ہو جاتی ہیں۔ تغیر النعم۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اللہ چاہتا ہے کہ میں نعمت عطا کروں، بے شک۔ لیکن یہ انسان ہے کہ اپنی بدبختی میں، اپنی معصیت میں، اپنے گناہ میں، اپنی نافرمانی میں، اپنے مفادات میں، اپنے فرقہ واریت میں، اپنے سیاست میں، اپنے حالات اور اپنے مزاجوں کو اپنا رب بناتے ہیں۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، تم نے اس کو دیکھا کہ جس نے اپنے نفس کو اپنا رب بنا لیا۔ اللہ اکبر۔ تم اپنے نفسانی خواہش کو اپنا رب بناتے ہو اور اس کو اسلام کا نام دیتے ہو، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس کو دین کا نام دیتے ہو۔ یہ تمہاری خواہشات تو ہو سکتی ہیں، یہ دین نہیں ہو سکتا، بے شک، اس لیے کہ دین سلامتی کا نام ہے، بے شک۔ ویری گڈ۔ دین امن کا نام ہے، سبحان اللہ، دین محبت کا نام ہے، ماشاءاللہ۔ دین پیار کا نام ہے۔ بے شک۔
دین نے آ کر کے ان نجس کو پاک کر دیا کہ جو اپنے وجود میں نجاست رکھتے تھے. وہ دین وہ ہے کہ جس نے سلامتی ہی سلامتی کا پیغام دیا. بے شک. کیا ہے دین؟ دین اسلام. وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلْ مِنْهُ. خبردار کسی نے اگر اسلام کے علاوہ کسی کوئی دین اختیار کیا تو اللہ اس کے دین کو قبول نہیں کرے گا. ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین ہے تو دین اسلام ہے. بے شک سبحان اللہ. ماشاء اللہ. تم نے اپنے اپنے دینوں کے نام کیوں رکھے؟ یہ کس بنیاد پر تم نے تقسیم کیا اپنے آپ کو کہ یا اللہ، کیا یہ اللہ کی معصیت نہیں ہے؟ کیا یہ اللہ کے رسول کی معصیت نہیں ہے؟ وَمَنْ يَعْصِهُ يُدْخِلْهُ نَارًا. یاد رکھیے کہ اللہ اور اس کے رسول کی جس نے معصیت کی، ایک ہے معصیت کہتے ہیں گناہ کو، خطاؤں کو، نافرمانی کو، اور دوسرا لفظ میرا رب استعمال کر رہا ہے وَيَتَعَدَّهُ، اور جو اس کی حدود جو اس نے بیان کی ہیں اس حد سے اگر کوئی پار ہو جائے. اللہ اللہ. وہ حدیں اس نے بیان کی ہیں کہ تم حد سے بھی باہر نہ نکلو. یہ جہنم کا پیغام خالی کافروں کے لیے نہیں ہے، یہ ان کے لیے بھی ہے جو حدوں سے باہر ہو جاتے ہیں، جو حدوں کو پار کر جاتے ہیں. وہ اپنی حد کو نہیں پہچانتے کہ میری حد کیا ہے. پوری امت کی حد اللہ کے رسول نے بتا دیا اپنے حبیب کے لیے، جو اس کا حبیب ہے، یہ اس کا محبوب ہے، تمہارا نہیں ہے. یہ یاد رکھنا. یہ ہم محبت کرتے ہیں تو اپنی فطرت سے محبت کرتے ہیں. یہ ہم اپنی، چونکہ وہ میرا نبی ہے، ہم اپنے محبت کرتے ہیں اپنی فطرت سے. لیکن حق جو ہے، جو حکم ہے، وہ ہے محبوب اس کا. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. کسی دوسرے کے محبوب کی طرف نہیں دیکھ سکتا کوئی. ہو سکتا ہے کہ اللہ اس بات پر بھی پکڑ لے کہ تم نے اپنے حد سے کیسے بڑھے. تم کس بنیاد پر بڑھے؟ تمہاری حد تو اس نے بنا دی تھی. کیا حد تھی؟ بغیر اس کی اجازت کے اس کے گھر نہیں جانا. میرا نبی ہے، اس کی آواز سے اونچی اپنی آواز نہیں کرنا. یہ میرا محبوب ہے. کیا کمال کی بات. بغیر بلائے اس کے گھر نہ جانا. یہ میرا محبوب ہے. جتنی دیر بیٹھائے اتنی دیر بیٹھنا. یہ میرا محبوب ہے. سبحان اللہ. فضول باتیں نہ کرنا. یہ میرا محبوب ہے. جتنی دیر کھانے پر بھی بلائے تو صرف اتنی دیر بیٹھنا. انتظار کا بہانہ بھی نہیں کرنا. یہ میرا محبوب ہے. یہ سب قرآن ہے. سب قرآن. بے شک. یہ سب قرآن ہے. برحق. میں اس میں کوئی حدیث نہیں پڑھ رہا. یہ سب قرآن ہے. یہ اللہ بتا رہا ہے تم کو تمہاری حدود کہ خبردار یہ تمہاری حدیں ہیں. یہ پوری امت کی حد ہے اور اس امت کو چاہیے کہ وہ اپنی حدوں میں رہے. وہ اپنی محبت میں آگے بڑھو گے تو بھی حد سے باہر جاؤ گے. کیا کمال کی بات. نافرمانی میں جاؤ گے تو بھی اس کی حد سے باہر جاؤ گے. تو نہ تم کو نافرمانی کا حق دیا ہے، نہ تم کو حد سے زیادہ محبت کا حق دیا ہے. اس لیے کہ عدل کرو. اور عدل کی تعریف کیا ہے؟ وضع کل شیء علی اصلہ. ہر چیز کو اس کے مقام پر رکھنا عدل ہے. بے شک. اگر اس کے مقام سے ہٹا دیا حد سے نکل جائیں گے تو تم حد سے بھی نکلو گے، ماشاءاللہ، عدل سے بھی نکلو گے، دونوں چیزوں سے واقف. ظالم بھی کہلاؤ گے، گناہگار بھی کہلاؤ گے. تو اس نے حد بنا دی اور اس حد کے ساتھ اس نے کہا کہ دیکھو یہ جو میرے اقربا ہیں ان کے لیے میں الگ حکم دے رہا ہوں. یہ امت کا حکم ہے. میں اپنے اقربا کے لیے اللہ نے الگ حکم دے دیا ہے. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اے میرے رسول ان سے کہہ دیجئے کہ ہم نے تمہیں گمراہی سے، ضلالت سے، گناہوں سے، تاریکیوں سے، ظلمات سے تم کو نکالا ہے. میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، کچھ نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ میرے اہل بیت سے محبت کرو، میرے اہل بیت سے مودت کرو. یہ اہل بیت کی محبت اور مودت تم پر فرض قرار دی گئی ہے. یہ کوئی سنت نہیں ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ ہمارا دل چاہ رہا ہے. نہیں، دل نہیں چاہ رہا ہے. ہم پابند ہیں اپنے رب کے. بے شک. بے شک. بے شک. میرے رب کا حکم ہے یہ. بے شک. یہ بھی نہیں ہے کہ رسول نے خالی اپنی محبت میں کہہ دیا ہو. ایسا بھی نہیں ہے. قرآن ہے. قرآن ہے. یہ قرآن کہہ رہا ہے. یہ قرآن کہہ رہا ہے. بے شک. اور قرآن نے ہی کہا کہ دیکھو یہ ہے وہ اہل بیت. اور جب اصحاب نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا خاتم النبیین، یا رحمت اللہ العالمین، یا وجہ تخلیق کائنات، من قرابت کا ہؤلاء الذین وجبت علیہم الجنہ،
اے اللہ کے نبی مجھے یہ فرما دیجئے کہ یہ کون لوگ ہیں جن کی محبت و مودت ہم پر فرض قرار دی گئی ہے، جن کی محبت سے ہم پر جنت واجب ہو جائے گی؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم علی والفاطمہ والحسن والحسین وابناہما۔ ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ، بہت خوب، سبحان اللہ۔ تو ہم اس شب میں جو ممکن ہے کہ شب قدر ہو، ٹھیک ہے نا، اور آپ یقین جانیں جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے میں سن لیجئے، علامہ صاحب نے اتنی خوبصورت گفتگو کی، ٹھیک ہے نا، میں آپ کو ایک جملہ اس میں اضافہ کرتا ہوں، مرحبا۔ وہ عبادت بر بنائے عادت کوئی فائدہ نہیں، عبادت بر بنائے معرفت ہو ویری گڈ۔ تو وہ ایک لمحے کی عبادت، ایک لمحہ تفکر کر لینا، سبحان اللہ، ایک لمحہ غور کر لینا۔ میرے رب نے پورے قرآن میں کوئی شکوہ نہیں کیا، بے شک، صرف ایک شکوہ کیا ہے، افلا یتدبرون القرآن۔ تمہیں کیا ہو گیا کہ تم تدبر نہیں کرتے قرآن میں؟ سبحان اللہ، تمہیں کیا ہو گیا کہ تم غور نہیں کرتے قرآن میں؟ تمہاری عقلوں کو کیا ہو گیا ہے؟ ہم علی قلوب اقفالها۔ میں نے تو اس کو صاحبان عقل کے لیے بھیجا ہے، بے شک، میں نے صاحبان عقل کے لیے بھیجا ہے۔ کیا تم صاحبان عقل نہیں ہو؟ اور اگر ہو تو اپنے رب کی بات کو سمجھو۔ سبحان اللہ، بس اس رات دیکھیے اللہ محتاج نہیں ہے عبادت کا، اس میں کوئی شک وہ نہیں، اس کے فرشتے سب عبادت کرتے ہیں، صرف ایک بات جی، وہ محتاج نہیں ہے۔ یہ میرا کمال ہوگا کہ اگر میں اس کی وہ میری عبادت قبول کر لے، میری کوئی اوقات نہیں ہے، سبحان اللہ، میری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ بڑی پیاری بات، بڑی پیاری، یاد رکھیے کہ میرا رب کسی کا محتاج نہیں ہے، بے شک، نہ میرا رسول تمہارے درود و سلام کا محتاج ہے، بالکل نہیں۔ بے شک، نہ میرا رب کسی کا محتاج ہے، نہ میرا رسول کسی کا محتاج ہے، نہ میرے اہل بیت کسی کے محتاج ہیں۔ یہ ہم اپنے لیے تم کرو گے تو تم کو اس کا فائدہ ہوگا۔ بے سبحان اللہ، شک، بڑی یہی- پیاری یہی- آپ نے یہی بات تو کی۔ بات اللہ ہے، رب عزوجلال اہل بیت و اطہار کی محبت سے ہمارے دلوں کو مالا مال کر دے۔ آج کی دعا ہماری یہی ہے، پرنور سحر اور ذکر خدا، نبیوں کی مدح سرائی۔ پیغام سنا اے باد صبا، پرکیف ساتھ آئی۔ پوشیدہ ہے ایمان کی راہ اللہ کی کتاب مقدس میں، بس غور و فکر کا در ہے کھلا، حکمت سے سجی اس محفل میں۔ ہے لب پہ دعا زدنی علما، روشن ہی رہے یہ سارا جہاں۔ رم جھم رحمت کی گھٹا، ہر ایک نے ہدایت پائی۔ نعمت اور برکت سے سجا افطار و سحر کا دسترخوان۔ ننھے پھولوں نے مل کے کہا آج روزہ کشائی ہے۔ رمضان المبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بو۔ رمضان المبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بول، فہیم خان اور کرن ناز کے ساتھ روزانہ صبح 3 بجے سحر ٹرانسمیشن اور شام 5:30 بجے افطار ٹرانسمیشن، صرف بول انٹرٹینمنٹ پر۔